Hello everyone, welcome to my channel. The reading I am doing today is for Virgo, Virgo Sun, Virgo Moon and Virgo Rising people. I'll be making a Celtic cross. So let's start. This is a relationship based reading which will cover from 20th October to 20th November. Okay ji, first card out. This is about the current situation in which you people are in right now. Three of Wands. Okay ji, Three of Wands is talking about expecting something, waiting for something. ये भी होता है कि this is also possible that you are manifesting something, you have planted something way earlier, now you are expecting the results. इसमें ये भी हो सकता है कि आपने दुआ मांगी हुई है जिसका रिज़ल्ट आप आने की उम्मीद कर रहे हैं, या आपने कुछ काम शुरू किया हुआ था जिसका रिज़ल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं. इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है कि आप किसी शख्स के आने का इंतज़ार कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में. ओके जी, इस टाइम पे करंटली सेकंड कार्ड जो है इट विल बी टेलिंग अस अबाउट द करंट ऑब्स्टिकल्स. जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो इस टाइम पे आप फेस कर रहे हैं, और जिसके अलॉन्ग ये सारी सिचुएशन जो है वो रिवॉल्व कर रही है. पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप के मामले में बच्चों को शो करता है, एंगेजमेंट और प्रपोजल को शो करता है. सो यू माइट बी एक्सपेक्टिंग समवन कि वो आपको प्रपोज करें, या आपने किसी को प्रपोज किया है और नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव सम पॉजिटिव आंसर फ्रॉम देम. अच्छा जी, द थर्ड कार्ड विल बी द बॉटम ऑफ द रीडिंग. डिस्टेंट पास में जो कुछ हुआ जिसके अलॉन्ग ये सिचुएशन जो है इस टाइम पे रिवॉल्व कर रही है. क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स जो है वो वाटर साइन है. मोस्ट प्रोबेबली वर्गोस जो हैं वो इस टाइम पे पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं. ये पर्सनैलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, अनकंडीशनल लव गिवर होते हैं. और लेकिन अगर कोई बैड इंसिडेंट हो, मतलब अगर ये कार्ड नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आ रहा हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रीज़न की वजह से द पर्सन इज़ होल्डिंग देयर लव. अब यहाँ क्या सिचुएशन है ये हम फर्दर एक्सप्लेन होगी इसमें कार्ड्स जब निकलेंगे. ओके जी, नेक्स्ट कार्ड विल बी अबाउट द रीसेंट पास्ट. रीसेंट पास्ट, एट ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा जी, रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव रहे हैं आप लोग, और बातचीत होती रही है, और एक्सप्रेशन जो है कम्युनिकेशन होती रही है, और एक्सप्रेशन जो है लव का एक्सप्रेशन जो है वो भी आप लोगों ने आपस में शेयर किया है. शायद डिस्टेंट पास्ट में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी, लेकिन ये कि रीसेंट पास्ट में ये सूरत हाल बेहतर हो गई थी. Okay ji, fifth card will be about the ambitions and objectives and thoughts on your mind, and this card will shows what's crowning this reading. Star energy. Okay ji, बहुत ही healing relationship है, very loving, very promising. ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत उम्मीद होती है, और ऐसा शख्स जिसको आप अपना नॉर्थ स्टार समझते हैं, आप समझते हैं कि इसके साथ जाना, इसकी तरफ जाना जो है वो ज़िंदगी में कामयाबी और ख़ुशियाँ लेकर आएगा, और अबंडेंस लेकर आएगा. और ऐसी खुशियाँ जो मुस्तकिल तरह की होती हैं, परमानेंट काइंड ऑफ कह लें कि लॉन्ग लास्टिंग जो हैप्पीनेस है, उसको ये कार्ड शो करता है. एक विजडम एक इसके अंदर है. चूँकि मेजर आर्काना है तो ये एक्वेरियस का भी कार्ड है. सो इट्स पॉसिबल कि जो वर्गोस हैं वो इस टाइम पे एक्वेरियस के साथ, सम ऑफ द वर्गोस माइट बी डीलिंग विद एक्वेरियस पीपल. नेक्स्ट कार्ड विल बी अबाउट द फ्यूचर. what we should expect in the future, coming future. ये चूँकि नवंबर तक की रीड है, सो
فیوچر کا مطلب جو ہے وہ نومبر کے بعد کے دن یعنی ارلی ڈسمبر، اینڈ نومبر، ارلی ڈسمبر، مڈ ڈسمبر، ڈپینڈنگ اپون ڈفرینٹ پیپل، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے. جو واقعہ میری زندگی میں آج ہوا ہے مے بی وہ آپ کی زندگی میں 2 سال پہلے ہی ہو چکا ہو. اوکے جی. 2 آف سورڈز. اچھا جی، 2 آف سورڈز جو ہے یہ پھر سائلنس ہے، خاموشی ہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، ناٹ ایکسپریسنگ ایٹ آل. اس کی ریزن جو ہے ہم یہاں ایکسپریشن جو ہے جو ریلیشن شپ جو ہے وہ جیسے کچھ کولڈر اسٹیٹ میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایموشنز جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اس کی ریزن جو ہے وہ بالکل سمجھ آتی ہے. جو ٹائم پیریڈ یہاں مینشن ہو رہا ہے وہ مرکری ریٹروگریڈ میں سے ہم نکل رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی چیزوں کو سارٹ آؤٹ ہو رہی ہوں گی. کمیونیکیشن گیپس آ سکتے ہیں، مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیبل پہ اس ٹائم پہ نظر آ رہی ہیں. اوکے جی. ورگو اس ٹائم پہ خود کیا سوچ رہے ہیں؟ دس ول بی دا ایگو پوزیشن فار دا ورگو پیپل رائٹ ناؤ. لورز کا کارڈ ہے، ویری نائس. ایک چوائس ہے، ایک ڈیسیژن ہے جو آپ کو لینا ہے. محبت کے حق میں کوئی ڈیسیژن آپ کو لینا ہے. مے بی یو آر اسٹینڈنگ ایٹ اے کراس روڈ. یہ کارڈ بھی یہی ثابت کر رہا ہے. یہ کارڈ، دس کارڈ 2 آف سورڈز از آلسو شوئنگ دا سیم تھنگ دیٹ یو آر اسٹینڈنگ آن اے کراس روڈ. یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ. دا سیم ود دا لورز کارڈ. یہ بھی یہی شو کر رہا ہے دیٹ یو آر اسٹینڈنگ آن اے کراس روڈ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ. اور موسٹ پروبیبلی آپ اپنے ہارٹس ڈیزائر جو ہے وہی ڈیسائڈ کرتے ہیں جب لورز کا کارڈ ہوتا ہے. یہ جیمنائی کا کارڈ ہے چونکہ میجر آرکانا ہے. سو وی کین سے کہ سم آف دا ورگوز مائٹ بی ڈیلنگ ود جیمنائی، یا جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں ان کے چارٹس میں اسٹرانگر ایئر انرجی جو ہے اسٹار اور لورز کی اسٹرانگر ایئر انرجی ان کے چارٹس میں موجود ہے. اوکے، نیکسٹ کارڈ ول بی دا آؤٹ سائڈ انفلوئنس. This can be the person you are dealing with or your family members, acquaintances, friends. کوئی بھی آؤٹ سائڈ انفلوئنس جو ہے جو کہ آپ کو کسی وجہ سے پریشرائز کر رہا ہے یا پرابلم کر رہا ہے یا سودنگ انرجی ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اوکے جی. 5 آف وانڈس. 5 آف وانڈس جو ہے اس سینیریو میں اسپیشلی کنسیڈرنگ دس مس کمیونیکیشن نظر آ رہی ہے، آرگیومنٹ نظر آ رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مرکری ریٹروگریڈ کی وجہ سے بالکل یہ پاسبل ہے کہ کسی قسم کی کنفیوژن، کسی قسم کا آرگیومنٹ جو ہے وہ درمیان میں آ جائے اور اس کی وجہ سے کچھ ہالٹ کی سی سچویشن پیدا ہو جائے. یہ کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ لوگ پرسویٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ انڈیسائسونیس کا شکار ہو، یا یہ ایک پٹی مطلب بہت ہی بیکار سی بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا ہو سکتا ہے، بات چیت بڑھ سکتی ہے اور اس کے بعد ایک تھوڑی عرصے کے لیے خاموشی چھا سکتی ہے. باقی کارڈز کی موجودگی میں جب ہم یہ کارڈز دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اتنے زیادہ معنی خیز یا اتنا ویلیڈیٹی ان کی نہیں محسوس ہوتی، لیکن بہرحال فار دا ٹائم بینگ یہ تھوڑا پرابلم یا ریسٹرکشن یا فریکشن ضرور لے کر آتے ہیں ریلیشن شپ کے درمیان میں. اوکے جی. تو نیکسٹ کارڈ جو ہے وہ ہوگا اٹ ول بی اباؤٹ یور ہوپس اینڈ فیئرس. واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ to get or what is making you fearful. 6 of wands. Nice card. You are progressing from 5 to 6. That's a positive thing. اور 6 of wands کا مطلب یہ ہے کہ you are hoping کہ آپ that you will get through from this argumental state. ٹھیک ہے، یہ جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، you are expecting, you are hoping that you will get through from this phase of not talking, this phase of bickering with each other, and you're expecting to be successful on the other side, come out successfully on the other side. Okay ji, the last card will be about the outcome of this reading. Wow, very nice. Someone is coming back. And you can expect this in December. Most probably چونکہ مرکری جو ہے وہ ورگوز کا ہے
ورگو کا پلانٹ ہے بیسیکلی. ورگو زوڈیک سائن کا رولنگ پلانٹ ہے مرکری. سو بالکل پاسبل ہے کہ جب ڈسمبر میں مرکری جو ہے وہ اپنی نارمل موشن میں آئے, ڈائریکٹ موشن میں آئے, تو یہ پرسنالٹی جن کے ساتھ آپ کی جن کا کلیش ہو گیا آپ کے ساتھ اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئیں, وہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکیں. ٹھیک ہے. This is a very positive card. Since we have 5 of wands and 6 of wands and 6 of cups, along with this star energy and the lovers, it is showing that there might be some bumps in the road, but overall the situation is better and hopeful and beautiful rather. Okay ji, let's see what's on the bottom of the deck. Knight of wands. Okay, a lot of wands energy over here. 1 2 3 4, already 4 wands, and this is on the 6. There might be someone with the fiery passion coming towards you. Okay, giving you some proposal, love proposal. This is also a twin flame card. soulmates کا card ہے. یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے, اور the person who is giving you this cup, you are expecting that کہ وہ آپ کو love offer کریں گے. strong physical attraction. ٹھیک ہے, healing, اور اینڈ پہ ٹاور کا کارڈ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انرجیز ہیں, ان کی جو نگیٹیوٹی ہے وہ ریموو ہو جائے گی آپ کی زندگی سے. اگر یہ کسی قسم کی, چونکہ میں نے کہا کہ ہر کارڈ کی نیگیٹیو اور پازیٹیو کونوٹیشن ہے, تو ان کارڈز کے بعد ٹاور کا کارڈ اپیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کارڈز کی نیگیٹیوٹی ہے وہ ایونچولی کولیپس ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. اوکے جی, ویری نائس گراؤنڈیڈ ریڈنگ, ویری ہوپفل ریڈنگ رادر. اچھا جی, ناؤ وی ول ٹیک ون card for the advice for Virgo sun, Virgo moon and Virgo rising persons. This will be from Energy Oracle deck. Let's see what we get for the month of November. کورنوکوپیا. اچھا جی, 11 نمبر ہے, ویری بیوٹیفل. کافی سارے کارڈز جو ہیں جو یہاں پہ اس ٹائم پہ ٹیبل کے اوپر ہیں, لاٹ آف کارڈز وچ شوز دا ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ, سول میٹ ریلیشن شپ. 2 آف کپس ہے. ٹھیک ہے, اسٹار انرجی ہے. دین دس وی ہیو 6 آف کپس. ایون ڈیول بھی جو ہے وہ سول میٹ انرجی ہے, آلدو کہ اس میں ایک دوسرے مطلب ٹو مچ فزیکل اٹریکشن جو ہے یہ بیسیکلی لورز کارڈ کا ایک اور ورژن ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اس کا فزیکل فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے جی, اس میں جو اب یہ جو ایڈوائس کا کارڈ ہے کورنوکوپیا, 11 نمبر کا کارڈ ہے. اگین اٹس ٹاکنگ اباؤٹ سول میٹ انرجی, اور یہ بتا رہا ہے کہ ایونچولی یو ول ریچ ایٹ اے پلیس ویئر از لو ایوری ویئر اینڈ بیوٹی ایوری ویئر. کورنوکوپیا ایک ایکسٹریم امپریشن ہے بیوٹی کا, لو کا, کائنڈنیس کا اور لائٹ کا. ویری پازیٹیو ریڈنگ فار ورگو persons. Okay ji, I hope you will like this. I will see you again. Thank you.